السلام علیکم دوستو، ہم نے ایک بک شروع کی تھی جس کا نام تھا اکبر اور بیربل کی داستان۔ آج اسی بک کی میں آپ کو ایک اور کہانی سناتا ہوں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھے آدمی نے حج پر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ محنت مزدوری کرتا تھا اور کچھ رقم کرتا اور مستقبل کے لیے بچاتا تھا۔ جب اس نے سفر پر جانے کا منصوبہ بنایا تو اس نے محفوظ جگہ پر اپنے رقم رکھنے کی کوشش کی۔ تو اس نے وہ برتن جس میں وہ خفیہ جگہ پر اپنی رقم جمع کیا کرتا تھا اس کو باہر نکالا۔ اس کے بعد اس نے اپنے مکان کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر لیں اور اپنے رقم کا حساب کیا۔ وہ صرف 4000 سنہری سکے تھے۔ اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میں صرف 2000 سنہری سکے اپنے اخراجات کے لیے لے جاؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ 6 ماہ کے سفر کے لیے کافی ہوں گے، کیونکہ گروپ کے دوسرے افراد بھی اتنی ہی رقم لے کر جا رہے ہیں۔ کیونکہ جنگلی راستوں میں سفر میں زائد رقم اپنے پاس رکھنا خطرناک کام ہوگا۔ راستے میں لٹیرے وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ سفر سے واپسی پر میں تھکا ہوا ہوں گا اور ساری رقم بھی خرچ کر چکا ہوں گا اور کچھ عرصہ گھر میں آرام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت مجھے رقم کی ضرورت ہوگی۔ اگر مجھے گھر میں بیٹھنا پڑا تو میں صرف 2000 سنہری سکے کے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں باقی 2000 صرف اپنے معاملات سدھار لوں گا۔ جب مجھے گھر میں بیکار بیٹھنا پڑے مگر میں انہیں کہاں رکھوں گا؟ کسی جگہ پر دفن کرنا بالکل غیر محفوظ ہوں گے۔ کیا حالت ہوگی اگر ان کو کسی کے پاس چھوڑتا ہوں؟ واپسی پر وہ ادا کرنے سے انکار کر دے تو؟ بہرحال سکھرام امیر آدمی ہے، اس پر اتنے سنہری سکوں کے بدلے اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ بوڑھا آدمی اپنے امیر دوست سکھرام سے ملا اور اس سے 2000 سنہری سکے کی تھیلی اپنے پاس رکھنے کی درخواست کی۔ سکھرام نے خوشی سے سنہری سکوں کی تھیلی لے لی اور اس کی واپسی پر لوٹانے کا وعدہ بھی کر لیا۔ جب وہ 6 ماہ کے بعد لوٹا، بوڑھے آدمی نے بے فکر ہو کر اپنے سفر کو لطف اندازی کے ساتھ ختم کیا اور وہ اپنے آبائی جگہ پر 6 ماہ کے بعد آ گیا۔ وہ اپنے دوست سکھرام کے پاس گیا اور اس کو کچھ مٹھائی دی اور کہا کہ یہ تیرا عمدہ سفر تھا۔ میں نے بہت سے مقامات کی سیر کی اور مشرق میں زیارتیں کی۔ سکھرام نے کہا، اچھا، میرے پاس تمہارے سفری داستان سننے کا وقت نہیں ہے۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ ہاں، مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم بہت مصروف آدمی ہو، مگر کم از کم میری 2000 سنہری سکوں کی تھیلی واپس کر دو۔ تم جانتے ہو کہ اب مجھے ضرورت ہوگی۔ سکھرام بوڑھے آدمی پر بلند آواز سے برسا، تم کس کے بارے میں باتیں کر رہے ہو؟ میں نے تم سے کوئی سنہری سکوں کی تھیلی نہیں لی۔ تم نے ضرور کسی دوسرے شخص کو دی ہوگی۔ جاؤ اس کو تلاش کرو۔ تم نے مجھے تھوڑی سی مٹھائی دی ہے، اگر تم چاہو تو میں اس کی رقم تم کو ادا کر سکتا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ تمہیں مجھے دوست کہہ کر اطمینان حاصل ہوتا ہے اور میں نے کبھی بھی اعتراض نہیں کیا۔ بصورت دیگر ایک غریب آدمی کبھی بھی میرے جیسے امیر آدمی کا دوست نہیں ہو سکتا۔ بوڑھے آدمی نے آہذاری کرنی شروع کر دی کہ آرام سکھ، براہ کرام میری رقم واپس کر دو۔ براہ کرام میرے اوپر ترس کھاؤ۔ میں نے تمہارے پاس صرف اس لیے رقم رکھوائی تھی کیونکہ مجھے اعتماد تھا۔ براہ کرام میری رقم واپس کر دو۔ وہاں ایک چھوٹا سا ہجوم اکٹھا ہو گیا اور وہ آدمی سکھرام کے سامنے آیا اور کہا کہ سکھرام، ہمیں معلوم ہے کہ یہ آدمی دروغ گوئی نہیں کرتا۔ یہ آدمی شریف آدمی ہے اور یہ دھوکہ نہیں دیکھ سکتا۔ ان میں سے ایک آدمی نے سکھرام سے کہا کہ تجھے اس کی رقم واپس کرنی ہوگی۔ سکھرام نے کہا کہ دیکھو، وہ مجھے اپنا دوست کہتا ہے، مگر دوستی کے پردے میں وہ میری سادگی اور شرافت کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے تو میں اس کی چند سنہری سکوں کے ساتھ مدد کر سکتا ہوں، مگر اس کو سمجھائیں کہ مجھے جھوٹا نہ کہے اور مجھے بے وقوف نہ بنائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم جلدی یہ جان لیں گے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم سب کو راجہ بیربل کے پاس چلنا چاہیے، صرف وہی ہمارا انصاف کر سکتے ہیں۔ اب سکھرام کو بیربل کے پاس جانا پڑا۔ بیربل نے ایک ایک سے باری باری بات سنی۔ بوڑھا آدمی آنسو بہا رہا تھا مگر سکھرام دھمکی آمیز رویے کے ساتھ مکارانہ مظاہرہ کر رہا تھا، یعنی کہ شدید غصے کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اچھا، میں سادہ شریف آدمی ہوں اور میری سادگی کی وجہ سے یہ شخص فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ مجھے اپنا دوست کہتا ہے، مگر دوستی کے پردے میں وہ میری سادگی اور شرافت کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے تو میں اس کی چند سنہری سکوں کے ساتھ مدد کر سکتا ہوں، مگر اس کو سمجھائیں کہ مجھے جھوٹا نہ کہے اور مجھے بے وقوف نہ بنائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم جلدی یہ جان لیں گے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم سب کو راجہ بیربل کے پاس چلنا چاہیے، صرف وہی ہمارا انصاف کر سکتے ہیں۔ اب سکھرام کو بیربل کے پاس جانا پڑا۔ بیربل نے ایک ایک سے باری باری بات سنی۔
बूढ़ा आदमी आंसू बहा रहा था, मगर सुखराम धमकी अमेज रवैये के साथ मकाराना मुजाहिरा कर रहा था, यानी कि शदीद गुस्से का मुजाहिरा कर रहा था। अच्छा, मैं सादा शरीफ आदमी हूँ और मेरी सादगी की वजह से ये शख्स फायदा हासिल करना चाहता है। मैंने तुम्हें बताया कि वहाँ हमारे पास सिर्फ चंद दरख्त और परिंदों के सिवा कुछ न था। बीरबल ने कहा कि जाओ और दरख्तों से कहो कि वो यहाँ आए। तुम परिंदों से भी कह सकते हो कि वो यहाँ आए। फिक्रमंद मत हो, मैं उनकी जुबान भी समझ सकता हूँ, मगर तुम दरख्त लाने का भी यहाँ इंतजाम कर सको तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। उस आदमी ने पूछा कि दरख्त यहाँ कैसे आ सकता है और तुम किस तरह तवक्को रखते हो कि परिंदे यहाँ गवाही देने के लिए आएंगे? हम इस जैसी बातें करने से मना करते हैं। बीरबल ने कहा कि अब सिर्फ मौजूदा करामत ही उसे बचा सकता है। अगर वो किसी दरख्त या परिंदे को यहाँ ना लाया तो उसे जेल भेज दिया जाएगा, मगर मुझे तवक्को है कि कुदरत इंसाफ करने का इंतजाम करेगी। बूढ़े आदमी ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैं दरख्तों और परिंदों से दरखास्त करूंगा। सुखराम ने बयान दिया कि अब उसे भाग जाने का मौका मिल गया है, मुझे यकीन है कि वो भाग जाएगा। बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं कभी भी नहीं भागूंगा, और वो दरख्तों और परिंदों को बुलाने के लिए चला गया। बीरबल ने पूछा कि तुम्हारा पुराना दोस्त कैसा है, कि वो ताहाल वापस नहीं आया? सुखराम ने फौरी तौर पर जवाब दिया कि मेरा ख्याल है कि वो भाग गया है। बीरबल ने कहा कि हमें उसका इंतजार करना चाहिए, क्या वो दूर गया है? सुखराम ने जवाब दिया 1 घंटा जाने और 1 घंटा आने के लिए दरकार होगा। मुझे यकीन है कि वो किसी बाग की तरफ नहीं गया। बीरबल ने कहा कि लेकिन फिर भी हमें उसका इंतजार करना चाहिए। बूढ़ा आदमी तकरीबन 3 घंटे के बाद वापस आया और कहा कि मैंने दरख्तों से कहा कि वो मेरे लिए साथ चलें और मैंने परिंदों से कहा कि वो मेरे साथ आए, मगर किसी ने भी दरख्तों और परिंदों की शहादत के बारे में नहीं सुना। तुमने मुझे बेवकूफ़ों की अब क्या किया जाए? सुखराम ने कहा अब तुम जेल में जाओ और आराम से नींद सो जाओ। मगर बीरबल ने इशारा किया कि मुहाफिजों ने सुखराम को गिरफ्तार कर लिया। हर आदमी जो भी वहां हाजिर था उसने हैरत से देखा। वो यकीन न कर सके थे कि जब बीरबल ने उनसे कहा कि अब मौजूदा जाहिर होगा, फिर भी उन्होंने सब्र से इंतजार किया कि किस तरह मुजरिम को सजा दी जाएगी। बूढ़े आदमी को सजा ना दी गई, बल्कि सुखराम को गिरफ्तार कर लिया गया। बीरबल ने सुखराम से कहा कि अब तुम बूढ़े आदमी को सुनहरी सिक्कों की थैली वापस कर दो। मुहाफिज तुम्हें शहनशाह की अदालत में इंसाफ के लिए पेश करेंगे। तुमने अपने दोस्त को धोखा दिया है, जिसने तुम्हारे पास खून पसीने की कमाई रखी थी और तुम्हारी दोस्ती का एतमाद किया। सुखराम ने पूछा कि आप मुझे कैसे मुजरिम ठहराते हैं? बीरबल ने पूछा कि तुझे कैसे इल्म हुआ कि वो बूढ़ा आदमी तुम्हारे बाग में गया? तुमने सिर्फ ये बताया कि 1 घंटे पहुंचने का तुम्हारे बाग तक का वक्त होगा। किसी को नहीं इल्म था कि बूढ़े आदमी ने बाग में तुझे रकम हवाले की। तुमने होशियार बनने की कोशिश की है, मगर तुम सिर्फ अपनी जुबान की लग्जिश से बाग के बारे में बात करते हो, जो कि सच में था, जो कि तुम कभी भी बताना नहीं चाहते थे। एक आदमी ने कहा कि हमें भी शक था कि सुखराम मुजरिम है, मगर हम साबित ना कर सकते थे, मगर हम आपके मशकूर हैं जनाब। सुखराम की चालाकी और गरीब आदमी को नुकसान से बचाने का बदले बीरबल ने कहा कि मैं हमेशा इंसाफ और हक की तलाश में हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा इज्जत में आप राजा बीरबल, आप अजीम इंसान हैं। फिर वो सुखराम की तरफ पलटा और कहा कि अभी तक तुमने अपने जुर्म का इकबाल नहीं किया। सुखराम ने बूढ़े आदमी का हाथ थामा और सिस्कियां भरनी शुरू कर दी। सुखराम ने कहा बराए कराम मुझे मुआफ फरमाए, मैंने तुझे धोखा देने की कोशिश की। बीरबल ने हजूम का शुक्रिया अदा किया और उन दूसरों अफराद की तरफ मतवज्जा हो गया जो इसकी मदद के लिए आते थे। दोस्तों, कैसी कहानी लगी आपको? ऐसी और कहानी सुनने के लिए जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगली वीडियो में।